راجستھان کا ایک چھوٹا سا دیہات جس کی ہوا میں ریت کے ذرات اور اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز گونج رہی ہے۔ اس دیہات میں ایک خوبصورت راجکماری رہتی تھی جس کا نام مہرا تھا۔ مہرا اپنی حسین اور دلکش آنکھوں کی وجہ سے دیہات کے لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ایک عظیم خواب کی مان۔ وہ اپنی ماں اور باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس کی شادی ایک قریبی ریاست کے راجا کے بیٹے سے طے ہو چکی تھی۔ دوسری طرف بلرام جو ایک سادہ مزاج اونٹ باندھ، وہ اپنے اونٹوں کے ساتھ دن بھر سفر کرتا اور لوگوں کے مال و اسباب کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا۔ بلرام کا دل صاف تھا اور وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں کچھ خاص کرنے کا خواب دیکھتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی حیثیت میں یہ ممکن نہیں۔ ایک دن راجکماری مہرا اپنے محل سے باہر نکلی تاکہ دیہات کے لوگوں سے ملے اور ان کی زندگی کو قریب سے دیکھے۔ وہ اپنی سواری پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اونٹ بان بلرام کے اونٹ کے سامنے آ گیا۔ بلرام نے فوراً اپنے اونٹ کو روک لیا اور وہ حیرت سے راجکماری کو دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ مہرا نے بلرام سے پوچھا۔ بلرام نے شرمندگی سے جواب دیا، جی آپ راجکماری، میں معافی چاہتا ہوں اگر میں نے آپ کو تکلیف دی۔ مہرا نے مسکرا کر کہا، تکلیف نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تم ہمیشہ یہ کام کرتے ہو؟ بلرام نے سر جھکا کر کہا، ہاں میں ایک سادہ اونٹ بان ہوں اور یہی میری زندگی ہے۔ مہرا نے اس کی سادگی کو پسند کیا اور اسے دیکھنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ ایک سادہ شخص کس طرح سے اپنی محنت کے ذریعے زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے۔ کچھ دن بعد مہرا اور بلرام کے درمیان ایک نیا رشتہ بننے لگا۔ شروع میں ان کی باتیں مختصر اور رسمی ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے درمیان ایک انوکھا تعلق پیدا ہونے لگا۔ مہرا جو ایک راجکماری تھی، کبھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں کسی اونٹ بانڈ سے دل لگا بیٹھے، مگر بلرام کی سادگی، ایمانداری اور اپنے کام کے ساتھ وابستگی نے مہرا کو بے حد متاثر کیا تھا۔ دوسری طرف بلرام بھی جانتا تھا کہ وہ ایک راجکماری کے قابل نہیں، لیکن محبت دل کے بس میں کہاں ہوتی ہے۔ مہرا اور بلرام روزانہ دوپہر کے وقت محل کے قریب درختوں کے جھنڈ میں ملتے تھے۔ مہرا جب بھی بلرام کے سامنے آتی، وہ خود کو ایک نئی روشنی میں پاتی۔ بلرام کی باتیں، اس کی زندگی کے قصے، اونٹوں کے ساتھ اس کی محنت اور اس کا دنیا کو دیکھنے کا انوکھا انداز مہرا کے دل میں جگہ بناتا جا رہا تھا۔ ایک دن مہرا نے پوچھا، تم ہمیشہ اتنے پرسکون کیسے رہتے؟ تم کبھی اپنی زندگی کے مشکلات سے تنگ نہیں آتے؟ بلرام مسکرا کر کہتا ہے، مشکلات زندگی کا حصہ ہیں مہرا جی، لیکن جب دل صاف ہو اور نیت اچھی ہو تو مشکلات کا سامنا کرنا آسان لگتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک سادہ سا اونٹ بان ہوں، لیکن میرے دل میں ہمیشہ ایک خواب ہوتا ہے کہ ایک دن میں بھی کچھ بڑا کر سکوں۔ یہ بات مہرا کو بہت متاثر کرتی۔ وہ سوچتی کہ کیسے ایک سادہ شخص اتنی گہری سوچ رکھتا ہے، جبکہ وہ خود ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ کبھی ایسی تسلی محسوس نہیں کر سکتا۔ مگر یہ محبت آسان نہ تھی۔ دونوں جانتے تھے کہ ان کے بیچ بہت بڑی دیوار ہے۔ مہرا کی شاہانہ حیثیت اور بلرام کی غریبی، معاشرہ، خاندان اور روایات اس قسم کے رشتے کو کبھی قبول نہیں کر سکتے۔ مہرا کی شادی پہلے ہی ایک قریبی ریاست کے راجا کے بیٹے سے طے ہو چکی اور اس کا خاندان اس رشتے کو اپنی عزت و شان سمجھتا تھا۔ ایک دن مہرا نے بلرام سے کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ محبت کبھی حقیقت کا روپ نہیں لے سکتی، پھر بھی میں تمہارے دل کے قریب ہوتے جا رہی ہوں۔ بلرام نے آہ بھرتے ہوئے کہا، محبت کبھی حیثیت نہیں دیکھتی مہرا جی، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمارا رشتہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، چاہے وہ خوشی میری موجودگی میں ہو یا نہیں۔ مہرا کا دل یہ سن کر مزید گھبرا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے جینے لگے، لیکن ان کے دلوں پر مستقبل کا خوف چھپا ہوا تھا۔ بلرام جانتا تھا کہ وہ ایک عام شخص ہے اور کبھی مہرا کے قابل نہیں ہو سکے گا، مگر محبت کی گہرائی اسے کھینچ رہی تھی۔ ایک دن جب مہرا اپنے خاندان کے ساتھ محل میں بیٹھی ہوئی تھی، اسے اپنی آنے والی شادی کی تیاریوں کی باتیں سننی پڑی۔ ہر کوئی اس شادی کو بڑے دھوم دھام سے کرنے کا ذکر کر رہا تھا، لیکن مہرا کا دل ہر لمحہ بلرام کی یاد میں ڈوبا ہوا۔ اسے اب یہ احساس ہو چکا تھا کہ وہ بلرام کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ رات کو مہرا نے بلرام سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہ خاموشی سے محل سے نکلی اور بلرام کو محل کے باہر بلایا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے خاموش کھڑے رہے، جیسے الفاظ ختم ہو گئے ہیں۔ پھر مہرا نے کہا، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا،
بلرام میں جانتی ہوں کہ ہم دونوں کی محبت کے آگے بہت رکاوٹیں ہیں، لیکن میں تیار ہوں ان سب کا سامنا کرنے کے لیے۔ بلرام کو میرا کی بات سن کر خوشی اور خوف کا ملے جلے احساسات نے گھیر لیا۔ اس نے دل میں ایک عزم کیا کہ وہ میرا کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان قربان کرنی پڑے۔ لیکن ان دونوں کی محبت کی آزمائش شروع ہو چکی۔ میرا کے والدین کو ان کے تعلق کا بھنک پڑ چکی۔ وہ بہت ناراض اور فوراً فیصلہ کیا کہ بلرام کو دیہات سے نکال دیا جائے تاکہ وہ میرا سے دور ہو جائے۔ ایک غریب اونٹوار کبھی ہماری بیٹی کے قابل نہیں ہو سکتا، یہ راجا نے حکم دیا۔ محبت ہماری عزت کے لیے خطرہ ہے۔ بلرام کو دیہات سے باہر بھیج دیا گیا اور میرا کو محل میں قید کر دیا گیا تاکہ وہ دوبارہ بلرام سے نہ مل سکے۔ دونوں محبت کرنے والوں کے درمیان فاصلے بڑھ گئے، لیکن دلوں کی محبت اور مضبوط ہو گئی۔ بلرام کے دل میں میرا کو حاصل کرنے کا عزم اور بھی مضبوط ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ مشرقی حیثیت میں میرا کے قابل نہیں تو اسے اپنی حیثیت بدلنی ہے۔ بلرام نے سخت محنت کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ دیہات چھوڑ کر بڑے شہروں میں گیا اور اونٹوں کے ذریعے مال و اسباب کی تجارت شروع کر دی۔ وہ ہر دن محنت کرتا، دن رات کی پرواہ کیے بغیر۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تجارت کامیاب ہونے لگی اور وہ ایک مشہور تاجر بن گیا۔ اب بلرام نہ صرف ایک کامیاب شخص تھا بلکہ اس نے عزت اور دولت بھی حاصل کر لی۔ کچھ سالوں بعد بلرام دوبارہ اپنے دیہات واپس آیا۔ اس بار وہ ایک عام اونٹوان نہیں بلکہ ایک کامیاب تاجر تھا۔ اس نے دیہات میں آتے ہی سیدھا محل کا رخ کیا۔ بلرام نے کہا، راجا صاحب، میں جانتا ہوں کہ میں ایک وقت میں آپ کی بیٹی کے قابل نہیں تھا، لیکن آج میں وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہوں جو ایک شاہی خاندان کے لیے ضروری ہے۔ میں آج بھی میرا سے محبت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایک موقع دیں۔ راجا حیران ہوا کہ بلرام کس طرح محنت اور عزم سے اپنی زندگی بدل چکا تھا۔ اسے بلرام کی سچائی اور اس کے دل کی طاقت نے متاثر کیا۔ راجا نے فیصلہ کیا کہ بلرام کو ایک موقع دینا چاہیے۔ آخر کار میرا اور بلرام کی محبت نے تمام رکاوٹوں کو پار کر دیا۔ ان دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی اور دیہات کے لوگ حیرت سے دیکھتے رہے کہ کیسے ایک سادہ اونٹ بان نے اپنی خلوص اور محنت سے ایک راجکماری کا دل جیت لیا۔ میرا اور بلرام نے اپنی زندگی محبت اور خوشی کے ساتھ گزاری۔ یہ کہانی اس بات کا ثبوت ہے کہ محبت اور محنت کی طاقت کبھی ہار نہیں سکتی، چاہے راستے میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت کبھی حیثیت یا دولت کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر دل سچا ہو اور ارادے مضبوط ہو تو کوئی بھی رکاوٹ محبت کو نہیں روک سکتی۔